یہ سنتوں کے ذریعے آپ اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ایک طریقہ بھی بتا دیا۔ لیکن اگر جماعت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں کئی لوگ مسافر ہوتے ہیں، کئی لوگ بچے مائیں ہیں، ان کا بھی، خواتین کا بھی دل کرتا ہے با جماعت نماز پیچھے پڑھنے کا جا کے، تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بعض کا لوگ اپنے گھروں میں کچھ کام چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں جو کہ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، تو پھر ہر چیز کا، ہر بندے کا، ہر انسان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں نماز تہجد میں، نماز تراویح میں، پھر اسی طرح اور آگے چلتے ہیں تو مسواک کے حوالے سے، مسواک کے حوالے سے فرمایا کہ میری امت پر گرا نہ گزرتا تو میں اس کو بھی فرض قرار دے دیتا۔ اندازہ کریں آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم اپنے دانتوں کو اچھے طریقے سے صاف رکھیں تو کتنی بیماریوں سے ہم نجات حاصل کر لیتے ہیں اگر دانتوں کو صرف ہم صاف کر لیں۔ واقعی حقیقت ہے کہ بہت سی بیماریاں جو ہمارے دانتوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جو بہت سی چیزیں ہیں تو وہ پھر ہمارے پیٹ کے اندر چلی جاتی ہیں، خوراک ہم بعد میں کھاتے ہیں وہ بھی ساتھ جو ہے وہ چلا جاتے ہیں، جراثیم وغیرہ، اس لیے بار بار حکم دیا گیا مسواک کرنے کا۔ لیکن سرکار نے اس کو فرض نہیں فرمایا، لیکن یہ بات کہہ کر سرکار نے ارشاد فرما کر اس کی اہمیت کا بھی ہمیں بتا دیا، امت کو اہمیت بھی بتا دی کہ بھئی یہ دیکھو اس کے بڑے فائدے ہیں، اگر تم کرو گے تو تمہارا اپنے ہی جسم جو ہے وہ ٹھیک رہے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ عاشق کیا فرماتے ہیں کہ آپ سرکار کی جہاں سنت ادا فرماتے ہیں تو جو آپ کا ظاہر ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر آپ کا باطن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر آپ حضور کی جیسے صحابہ کرام تھے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بازو کا حکم ہے نا کونی تک دھونا وضو کے ٹائم، تو سرکار نے فرمایا کہ بھئی جہاں تک وضو کا پانی جاتا ہے وہاں تک نور آ جاتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، پوری بازو دھونا شروع کر دی، لیکن اکیلے میں بیٹھ کے پوری بازو دھوتے تھے، پاؤں بھی اوپر ٹخنوں تک ہوتے ہیں، وہ گھٹنوں تک دھو لیتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ، لیکن جب اکیلے میں ہوتے تھے، سب کے سامنے نہیں، کہیں لوگ میرے عمل کو بھی یہ نہ سمجھ لیں کہ حضرت عمر کرتے ہیں تو ہم بھی ایسے کریں، امیر المومنین ہیں، تو لیکن حضور کا عشق تھا نا، حضور نے فرمایا ایسے ہیں۔ اب وہ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شان والے ہو کے بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہے ہیں، یار چلو اتنے بھی نوری آ جائے، وہ جن کے لیے سرکار نے فرمایا کہ جناب شیطان ان کو دیکھ کے اپنا رستہ بدل لیتا ہے اور میرے عمر کی زبان سے میرا رب بات کرتا ہے، اور ایسی ہستی یہ فرما رہے ہیں، ان کو وہ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، کہ چلو یار یہ بھی نور و نور ہو جائے، چلو وضو کروں گا تو یہ بھی ہو جائے گا، مطلب وہ اتنی چیزوں کا خیال کر رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پہ ہم تھوڑے سے 5 نماز پڑھ لیں یا تھوڑا سا 2-3 کتابیں پڑھ لیں تو ہم اپنے آپ کو صاحب علم اور سب سے معتبر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا پتا اگر میں نے چند کتابیں پڑھی ہیں اور اللہ کو وہ بندہ پسند آ جائے جس نے کتابیں تو نہیں پڑھی لیکن اس کے عمل میں اخلاص ہے، اس کے عمل میں خلوص ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، گریہ و زاری ہے، وہ اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ پاک کو دیکھیں نا، درخت میں وہی ٹہنی سب سے جھکی ہوتی ہے جس کو پھل لگا ہوتا ہے، اور جس کو پھل نہیں ہوتا نا وہ ٹہنی بھی اکڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں، کوئی اسے کہیں بھی نہیں جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ ٹہنی بنائے جس پر پھل لگے، اور پھل بھی کون سا لگے، حضور کی محبت کا وہ پھل لگے۔ سامعین محترم، میرے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شانیں ہیں رحمت للعالمین کی، آج ہم نے احادیث کی روشنی میں بیان فرمایا، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بیان کریں گے کہ انبیاء پر کیسے سرکار رحمت ہے۔ انبیاء تو ویسے ہی رحمت ہوتے ہیں نا خود بھی، تو انبیاء پر بھی ان کے لیے بھی سرکار رحمت ہے، کتنی بڑی بات ہے، مطلب عام لوگوں کے لیے سرکار رحمت ہے، خاص کے لیے بھی، خاص الخاص کے لیے بھی، اور ان سے جو اوپر درجہ ہے انبیاء کے لیے، اور ان سے بھی اوپر جو رسول ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سرکار رحمت ہے، اعلیٰ علیین کے لیے بھی میرے آقا رحمت للعالمین ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بیان فرمائیں گے، اور پھر جو فرشتے ہیں ان کے لیے بھی میرے آقا رحمت للعالمین ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا نور عطا فرمائے، جس طرح سرکار ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی حضور علیہ السلام کا ذکر اوصاف حمیدہ پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ تعالیٰ آمین یا رب العالمین۔